ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورۃ البقرہ۔ فضیلت حدیث کے مطابق اس سورت کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتا ہے۔ شیطان اس سورت سے دور بھاگتے ہیں۔ جس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ الف لام میم، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت، اور جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور قائم کرتے ہیں نماز، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ غیب پر یعنی غیب پر ایمان رکھنا دل کا فعل ہے، نماز قائم کرنا اعضاء کا فعل ہے، اور رزق خرچ کرنا بندوں کا حق ہے۔ ہدایت کن کو ملتی ہے؟ جن کے باطن میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، ایمان اور یقین رکھتے ہوں، ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوں، عملی طور پر عبادت یعنی نماز کا خیال رکھتے ہوں، اور اپنے مال لوگوں پر خرچ کرتے ہوں، تقویٰ اور حقوق العباد کا پوری طرح لحاظ رکھتے ہوں۔ اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہدایت کی شرائط میں سے ایک شرط انسان ہر اس چیز پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ وحی ایک تو قرآن مجید کی شکل میں تھی اور دوسری حکمت و سنت کی شکل میں، جس کو حدیث کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ وَأَنزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ الْعَظِيمَ۔ سورہ نساء 113۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اور آپ کو وہ سکھایا ہے جسے آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا بھاری فضل ہے۔ اس شخص پر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوئی وحی سے فیض اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانا اللہ کے فضل کو دعوت دینا ہے۔ کہیں پہ بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں۔ حدیث بھی قرآن ہی کی طرح نازل ہوتی تھی۔ سورہ النجم میں 3 اور 4 میں فرمایا گیا، اس کا ترجمہ اس طرح ہے، وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اس کی نبی کی سنت۔ یقین سے مراد ایسا ایمان ہے جس میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ یقین علم کا سب سے بلند ترین درجہ ہے۔ یقین ایک ایسی منزل ہے جس پر پہنچ کر وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جو عام نگاہوں سے نظر نہیں آتی ہیں۔ اسی لیے آخرت کے لیے لفظ ایمان نہیں یقین آیا ہے۔ یقین ہوتا ہے تو انسان اپنے عمل کو اس کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگ،
اے لوگو، بے شک لوگوں کو یقین اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ تم اللہ سے ان دونوں چیزوں کا سوال کرتے رہو۔ اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ آخرت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ جنت، جہنم، میزان، پل صراط برحق ہے۔ جو ان سب چیزوں پر پورا یقین رکھتا ہے وہ بہت بڑی نعمت پائے ہوئے ہے۔ یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ تو ہمیں یقین اور عافیت عطا فرما۔ انشاءاللہ آمین ثم آمین۔ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں جن کا باطن ظاہر ایک ہے اور لوگوں کے ساتھ معاملات درست ہیں، وصیت قلبی پر مبنی ہے، اور جو نبی کی وحی پر ایمان اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یہی ہدایت پر ہیں۔ ہدایت کا معیار دکھا دیا گیا۔ ہم نے ہدایت مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے شرائطیں بتا دیے کہ یہ شرائطیں پوری کرو گے تو ہدایت پر ہوگے، اور اگر ہدایت پر ہوگے تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کامیابی کی کنجی دے دی گئی ہے، یہ اگر تم یہ کام کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بے شک جو لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب ماننا ہی نہیں تو اندازہ اور ڈراوا کیا کام آئے گا۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، ایسا کب ہوتا ہے؟ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب حق کو جاننے کے بعد اس کا انکار کر دیں۔ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دلوں پر مہر لگ جائے۔ ہمیں اللہ اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ ایمان لانے والے نہیں، اور دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، حالانکہ وہ انہیں دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے ایمان کو مانتے ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ سچے دل سے مومن نہیں ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ منافق کی عملی زندگی ان کے زبان سے مطابق نہیں رہتی، ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں، سو اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کے دلوں میں نفاق اور بغض مفسرین کے نزدیک دنیا کی محبت کی بیماری ہے۔ دنیا کی طرف جھکاؤ دل کی ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے ایمان کی لذت، حلاوت اور چاشنی سے محروم ہو جاتے ہیں۔